حضرت محمد کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کی پوتر لاش کو بے رحمی سے گھوڑوں کے پیروں تلے روندا گیا۔ حاکم وقت کا حکم یہی تھا کہ امام حسین پر جتنا ظلم ہو سکتا ہے کیا جائے۔ ان کی لاش پر جان بوجھ کر گھوڑے دوڑائے گئے، اور ایک بھیانک آدیش یہ بھی تھا کہ لاش کو اس طرح کچلا جائے کہ دفن کے لیے کوئی حصہ باقی نہ بچے۔ گھوڑے دوڑائے گئے، لاش کو روندا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، اور جب یہ اعلان ہوا کہ امام حسین کی لاش کو دوبارہ پیروں تلے کچلا جائے گا، اسے ٹکڑے ٹکڑے اور ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا، تو اس وقت جناب فضہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کی، میں نے واقعہ کربلا اپنی بیوی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا ہے، میں نے رسول خدا سے سنا ہے، میں نے مولا علی علیہ السلام سے سنا ہے، رسول اللہ کے غلام سفینہ جن کی مدد ایک شیر نے کی تھی، کہتے ہیں کہ وہ شیر اسی بیابان میں آ کر ٹھہرا تھا۔ جناب فضہ نے حضرت زینب سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو آواز دوں تاکہ وہ میرے آقا کی لاش کو بچا سکے۔ حضرت زینب نے جناب فضہ کو اجازت دی۔ جناب فضہ نے اس شیر کو اس کے نام اور اس کی کنیت کے ساتھ پکارا۔ جب وہ شیر ظاہر ہوا تو جناب فضہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے شیر سے کہا، فاطمہ کا نور کہاں ہے؟ اس بیابان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے، اس کی لاش کو کچلا گیا ہے، اور اب دوبارہ گھوڑے اس پر دوڑائے جائیں گے۔ جا فاطمہ کے لال حسین کی لاش کو بچا لے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شیر مقتل کی طرف گیا جہاں امام حسین کی روندی ہوئی لاش پڑی تھی۔ جب وہ لاش کے قریب پہنچا تو اس نے لاش کا طواف کرنا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے امام پر صدقہ اتارا جا رہا ہو۔ اس کے بعد شیر نے ایک ایسی آواز نکالی جیسے کوئی جنگل میں فریاد کرتا ہو، روتا ہو۔ پھر اس شیر نے امام حسین کی لاش کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس طرح رویا جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر ماتم کرتی ہے۔ جب بھی ہم کربلا میں اس مقام پر زیارت کے لیے جائیں گے جہاں شیر فضہ کا مقام ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے جناب فضہ اس شیر کو آواز دے رہی ہیں، اور وہ صدا آپ کے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوگی۔